مناسب رشتہ ہے میرے لیے، پر میری ماں اور بھائیوں کو سمجھ نہیں آئے اور اس طرح ہر رشتے کو انکار کرتے رہے۔ وقت گزرنے لگا، آخرکار ایسا رشتہ بھی آ گیا جس پر ماں اور بھائیوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بس پھر سب ٹھیک چل رہا تھا اور رخصتی کا دن بھی آنے لگا اور میری بہنیں بھی گھر آ گئیں۔ سب بیٹھے اور باتیں ہونے لگیں۔ ایک بہن نے کہا، اپنی ساس کو قابو میں رکھنا، نہیں تو نوکرانی بنا دے گی۔ دوسری بہن بولی، اپنے کام میں جٹھانیوں اور دیورانیوں کو دخل مت دینے دینا۔ ماں بولی، اپنے ساس کے بہکاوے میں ڈراوے میں مت آنا اور پہلی رات میں اپنے شوہر کو قابو کر لینا۔ ایک بہن نے بات کاٹی اور کہا، سارے مرد شادی ہم بستری کے لیے کرتے ہیں، اگر اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنا ہے تو سب باتیں پہلے ہی کر لینا، ورنہ ہاتھ بھی مت لگانے دینا۔ میں سب کی باتیں بڑے دھیان سے سن رہی تھی اور اپنے دماغ میں بٹھا رہی تھی۔ خیر اگلے دن رخصتی ہو گئی، پہلی رات بھی گزر گئی، یہاں تک کہ پورا مہینہ گزر گیا۔ تو ایک دن میں نے کہا اپنے شوہر سے، مجھے امی کی یاد آ رہی ہے۔ تو میرے شوہر نے کہا، ایسی کون سی بڑی بات ہے، آج میں کام سے چھٹی لیتا ہوں اور امی کے گھر ہو آتے ہیں۔ اب جب میں امی کے گھر آئی تو میرے شوہر کسی کام سے باہر چلے گئے تھے۔ تو میری ماں نے کہا، بیٹی تم تو اپنی ماں کو بھول گئی ہو۔ میں نے کہا، نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہاں کام ہوتے ہیں کچھ جس کی وجہ سے فرصت ہی نہیں ملتی، پر دیکھیں میں آج آپ سے ملنے آ گئی۔ اتنے میں میری بہنیں بھی آ گئیں اور ہم سب بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں امی نے کہا، بیٹی تیری ساس نے تجھے نوکرانی بنا دیا، ہم نے اپنی بیٹی کو اتنے نازک سے پالا تھا۔ میں نے کہا، نہیں امی، میری ساس بہت اچھی ہے، میرا بڑا خیال رکھتی ہیں، مجھے تو کوئی کام نہیں کراتی بلکہ مجھے اپنی بیٹی کہتی ہیں، اور میرے شوہر بھی بہت اچھے ہیں جو اپنے کام اور کام سے گھر مجھے ٹائم دیتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر میری بہنیں بولی، یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں، شروع میں سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تم مہمان ہو، ورنہ یہ ساس نام کی بلا، اف توبہ! ابھی نادان ہو، میری بات مانو تو ابھی سے اپنے شوہر کے کان میں یہ بات ڈالو کہ مجھے الگ گھر میں رہنا ہے، کیونکہ کل جب تمہاری ساس، نندیں اور دیورانیاں جیٹھانیاں تمہارا گھر اجاڑیں گی تو تمہارا انتظام پہلے سے۔ ان لوگوں کو ابھی سے ان کی اوقات دکھانا بہت ضروری ہے، نہیں تو کل بہت پچھتاؤ گی، پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سب باتیں میرے ذہن میں گھر کر گئیں اور میں نے اپنے تیور دکھانا شروع کیے، اپنے شوہر کو پریشان کرنا شروع کیا۔ جب رات کو وہ سو جاتے تو میں اٹھ کر صحن میں ٹہل لگانا شروع کر دیتی، اپنی ساس کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ ہر 2 دن بعد اپنی ماں کے گھر جانے کا بولنے لگی۔ میرے شوہر یہ سب برداشت کرتے رہے اور مجھے بہت پیار سے سمجھانے لگے، پر نہ سمجھتی کیونکہ میرے ذہن کو مفلوج کر دیا تھا میری ماں اور بہنوں نے۔ میں نہ تو کوئی کام کرتی گھر کا، نہ کھانا بناتی، بس فسادات پھیلانے میں مصروف رہی۔ آخرکار تھک ہار کے میرے شوہر نے مجھے کہا، اگر تم نہیں رہنا چاہتی تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ مجھے یہ بات بھی اتنی اہم نہ لگی اور طلاق لے کے گھر چلی گئی اپنی ماں اور بھائیوں کے پاس۔ بھائیوں نے تو گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا اور ماں نے گھر تو دے دیا، پر ساتھ میں یہ بھی کہا، جتنی جلدی ہو سکے دوسری شادی کر لو۔ اب اس بات کو 15 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، ماں ابھی 2 سال پہلے چل بسی۔ میں اب کمپنیوں میں کام کر کے اپنا پیٹ پالتی ہوں، جہاں ہر روز طرح طرح کے مردوں سے سامنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کئی رشتے آئے، پر شادی شدہ مردوں کے، جس کو میری ماں اور بھائیوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ پاگل ہو، ہم اپنی بہن کی شادی کسی شادی شدہ آدمی سے کر دیں، اور یوں میں اپنی زندگی بھر کے لیے تنہا کر دی گئی۔ آج میری عمر 35 سال ہے اور سب کچھ گنوا کے اپنی زندگی برباد کر کے مجھے عقل تو آ گئی، پر میرے کسی کام کی نہیں۔ عورت کی دشمن عورت ہی ہے، کوئی اور نہیں۔ میرا نام ثانیہ ہے اور یہ تھا میری عزت سے ذلت تک کا سفر نامہ۔